ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، موٹیویشنل واقعہ ہے قرآن سے ریلیٹڈ تعلق کا، کہ ایک گاؤں تھا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پر ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو پیش امام صاحب ہوا کرتے جو تراویح پڑھاتے، تو اس گاؤں نے طے کیا تھا کہ پیش امام صاحب، چھوٹا سا گاؤں تھا، 50 ایک گھر کے گاؤں تھا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر رات پیش امام صاحب کو ایک آدمی اپنے گھر لے جائے گا، کھانا کھلائے گا اور سحری کا ڈبہ دے دیا کرے گا۔ سب جناب اپنی اپنی باری پہ لگا رہے۔ ایک شخص بہت ہی پیش امام صاحب سے اٹیچ ہوا کرتا، اور اکثر ہوتا ہے کہ پیش امام صاحب سے لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلے ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ شخص بھی تھا، اس کا آخری رمضان کے آخری دن اس کی باری آئی کہ آج کے دن آج آپ ہمارے گھر جائیں گے، کھانا کھانے کا اہتمام ہو گیا، پیش امام صاحب سے بات ہو گئی کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کھانا کھائیں گے، تو ٹھیک ہے، نے گھر پہ بھی بول دیا کہ حضرت آئیں گے، کھانا وانا بنا کے رکھنا اور سحری کا ٹفن بھی دے دیں۔ اب اس دن یہ ہوا کہ آخری رمضان کا آخری دن ہے، دودھ والا بھی آنے والا تھا کہ شام میں آئے گا، دودھ کے پیسے دینا ہے، تو حضرت نے کہے کہ بھی تم نے گھر والی کو کہا کہ پیسے نکال کے رکھ دینا باہر کے کمرے میں، کیونکہ حضرت آئیں گے، اگر وہ شام میں آئے گا تو وہی کبھی پیسے اٹھا کے اس کو دے دوں۔ انہوں نے گھر کے پاس میں ایسی کھڑکی تھی، کھڑکی کے پاس ٹیبل تھا، اور دودھ والے کے پیسے اس ٹیبل پہ رکھ دیے اور انتظار کرنے لگے۔ حضرت آ گئے، کھانا وانا اندر آنا جانا ہوا، کھانا لا کے کھلائے، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ دودھ والا نہیں آیا۔ حضرت نے کھانا کھایا، دعائیں دی، سحری کا ٹفن دیا اور چلے گئے۔ اب صبح جب دودھ والا آیا، رات میں نہیں آیا، صبح میں آیا، تو انہوں نے جناب وہ پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کری جو ٹیبل پہ رکھے تھے، لیکن پیسے غائب۔ اب جناب شیطان تو ایسے گمان ڈال دیتا ہے، اور بات بھی یہ تھی کہ پیش امام صاحب کے علاوہ کوئی روم میں آیا نہیں، دودھ والا بھی نہیں آیا، اور پیسے کہاں گئے؟ صبح میں جب دودھ والا آیا اور پیسے ڈھونڈ ہوئی، باہر نکال کے دوسرے پیسے نکال کے دے دیے۔ اب اس کے دل میں برات ہو گئی، وہ مسجد میں جانے سے کترانے لگا، اور جب اذان دینے کے لیے جاتا تھا، اقامت پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، پہل کرتا تھا، اب وہ آخری دیر سے آتا، اور آخری رمضان کے مسجد آخری صف میں نماز پڑھتا اور فوراً چلے جاتا۔ پیش امام صاحب نے محسوس کیا کہ کیا بات، پھر ایسا چلتا رہا، تو اگلے رمضان آنے سے پہلے انہیں خیال آیا کہ یار یہ رمضان پورا سال چلا گیا، یہ آدمی تو مطلب پیچھے ہٹ گیا، کیا ہوا اس کے بارے میں؟ انہوں نے بلایا، بھائی کیا بات ہے، تم پچھلے رمضان سے پہلے تو بڑی اذانیں بھی دیتے تھے، اقامت بولتے تھے، میرے سے ملاقات کرتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنی تجوید صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے، حدیثیں پوچھتے تھے، آخر کیا بات ہوگی کہ آپ سال بھر سے دکھ ہی نہیں رہے؟ تو بولے حضرت جانے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتاؤ بات کیا ہے، تو جو چیز ہے، پہلے آپ سیدھے راستے پہ تھے، آپ کے دل میں اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کا شوق ذوق دکھا کرتا تھا، اب کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے بولے حضرت دیکھو بات صحیح آپ نے پوچھ لیے، تو میں بتانا بھی آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ آخری دن آپ کے بالکل یاد ہے، بولے آپ نے فلاں چیز بنائے تھے، ٹفن بھی دیے تھے، بہت اچھا تھا، لیکن بولے اس وقت دودھ والے کے پیسے میں نے ٹیبل پہ رکھ چھوڑے تھے، اور آپ کے بعد کوئی آیا بھی نہیں، اور کوئی آیا بھی نہیں، اور دودھ کے پیسے میرے کو ملے بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے میرے دل میں بڑا دکھ ہوا کہ آپ کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اس پر بھی بھروسہ نہیں کروں تو کس پہ بھروسہ کروں؟ اس طرح سے میرا دل برا گیا۔ تو پیش امام صاحب نے غور کرے، ہاں میں آیا تھا، ٹھیک ہے آپ کے ٹیبل پہ، صحیح، چلو میں گھر پہ چلتا ہوں۔ گھر پہ گئے، انہوں نے ٹیبل پہ دیکھا کہ یہاں پر ایک قرآن رکھا ہوا تھا، کہاں گیا؟ تو بولے قرآن تو میں نے لپیٹ کے وہ سب سے اونچے اس پہ رکھ دیا، طاق پہ، جزدان میں ایسا باندھ کے۔ کوئی کھولو اس کو، کھولو کہ جناب اسٹول ڈھونڈے اور لے کے آئے، کھولے اس کو، اور بولے اس کو کھولو تم۔ جیسے ہی کھولتے ہیں تو کھولتے سے وہ پیسے دودھ کے اس قرآن کے اندر رکھے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں آیا تھا اور تمہارے یہ نوٹ ہیں یہاں پر کھڑکی کے پاس میں ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے، ہوا چلنے سے پڑا رہے تھے، میں نے سوچا روک کے ادھر ادھر چلے جائیں گے، تو ان پیسوں کو میں نے قرآن کے پہلے پیج کے اندر رکھ دیا کہ کل صبح تم قرآن کھولو گے اور تم کو مل جائیں گے پیسے۔ لیکن ہوا یہ کہ تم نے رمضان کے بعد اس قرآن کو لپیٹ کر طاق پر رکھ دیا، اور یہ اگلے رمضان آنے سے پہلے تم کو کھولا نہیں۔ تو یہ جو قصہ ہے، یہ موٹیویشنل قصہ ہے، یہ لیکن ہمارے معاشرے کی صحیح تصویر ہے
کہ ہم رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد مسجدوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، فجر میں لائن جو صفیں ہوا کرتی وہ بھی گھٹ جاتی ہیں، اور رمضان کے بعد میں ہم قرآن کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھتے۔